إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خالق بشرا من طين من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون۔ محترم حضرات، اس صورت ہجر کی آیت نمبر 22 سے آج ہم نے پڑھنا شروع کیا ہے، اور آج انشاءاللہ سورۃ الحجر کی اسی آیت نمبر 22 سے اس کی تفسیر اور ترجمہ اختصار کے ساتھ ہم بیان کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی کتاب کے سیکھنے والے اور عمل کرنے والوں میں شامل کر لے، اور اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ان خوش نصیبوں میں شامل کرے جو اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے، اللہ تعالیٰ کی کتاب کے لیے اپنی جان، اپنا مال، اپنا وقت سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ رب العالمین نے فرمایا یہ سب اللہ رب العالمین پچھلی آیات جو کل گزری ہیں ان میں بھی اپنی قدرت، اپنی توحید کی علامات، دلیلیں اور نشانیاں بیان کر رہا تھا۔ انہی میں سے ایک یہ آیات بھی ہیں جو ابھی میں نے پڑھی ہیں، اور کچھ ابلیس اور آدم علیہ السلام کے مشہور واقعے سے تعلق رکھتی ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ، اور وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ، اور ہم ہوائیں بھیجتے ہیں بہت بھاری بھرکم اور وزنی ہوا۔ ریاح، ریح کی جمع ہوا۔ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ، اور ہم بھیجتے ہیں ہواؤں کو لواقح، جو بہت بھاری بھرکم ہوتی ہیں، بہت وزنی ہوتی ہیں، یعنی ہواؤں میں بادل بھیجتے ہیں جو پانیوں سے بھرے
پانی سے بھرے، بہت وزنی، پتہ نہیں کتنے ٹن، کتنے زیادہ پانی اپنے اندر اٹھائے ہی بھی جا رہے ہیں۔ اب آپ ذرا بتائیں کون ہے اللہ کے علاوہ جو یہ کام کرتا ہو؟ ہواؤں زمین سے پانی سمندر کے بھاپ سے بھاپ نکالتا ہے، پھر اوپر لے جا کر کے پانی بناتا ہے، پھر بادل اس میں پانی بھر دیتا ہے۔ کتنے وزن، کتنا پانی ہے، اللہ اکبر! بغیر کسی انجن کے، بغیر کسی چلانے والے کے وہ چل رہی ہیں۔ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ، اور ہم بھیجتے ہیں، چلاتے ہیں ہوائیں جو بڑی وزنی یعنی بادلوں سے بھری ہوتی ہیں۔ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، پھر ہماری جہاں مرضی ہوتی ہے وہاں ہم بارش برساتے ہیں، اسی بادل سے ہم بارش برساتے ہیں۔ فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ، جو ہم تمہارے پینے کا انتظام کر جس کو تم پیتے ہو، اپنی آپ پاشی کرتے ہو، کھیتی باڑی کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ اس طرح سے اتنی قدرت رکھتا ہے، بارش برسانا اللہ کے علاوہ۔ اور أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ أَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ، اے میرے بندو ذرا بتاؤ، تم بار بار 24 گھنٹے میں کتنا پانی استعمال کرتے ہو، پیتے ہو، پھر پتہ نہیں اس سے کیا کیا اور مشروبات تیار کرتے ہو، نہاتے ہو، دھلتے ہو، کیا کیا کرتے ہو، ذرا بتاؤ۔ أَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ، تم نے یا تمہارے علاوہ کسی اور نے یہ پانی آسمان سے اتارا ہے؟ اللہ سوال کرے، ام نحن المنزلون، یا کہ میرے بندو ہم ہی تمہارے رب ہیں، ہم ہی تمہارے لیے پانی اتارتے ہیں، پانی کے نظام ہم کرتے ہیں۔ فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ، ہم تم کو وہ پانی پلاتے ہیں، پینے کے لائق بنایا۔ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، اور تم اس پانی کو اکٹھا بھی کرنا چاہو تو جمع کرنے کی بھی طاقت تمہارے اندر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ دوسری نعمت، بارش برسانے کے بعد اس کے جمع کرنے کا بھی ایک اللہ تعالیٰ نے بہترین انتظام کیا ہے، ورنہ تمہارے انسانوں میں کسی کے پاس اتنی طاقت نہیں کہ پانی کو اکٹھا کر رکھے۔ اللہ کیا کرتا ہے، ضرورت بھر کے لیے آبادی گاؤں شہر میں رکھتا ہے، باقی اللہ نے چھوٹے چھوٹے ندی نالے پرنالے بنائے ہیں، یہ نالوں سے بہ کر کے ندی میں بہ کر کے پھر جا کر کے سمندر میں۔ ذرا سوچو، اور اگر اللہ تعالیٰ یہ انتظام نہ کرے تو شاید ایک ہی بارش میں ساری دنیا تباہ ہو جائے، سارے گاؤں پانی سے بھر جائیں، لوگ ڈوب کر کے مر جائیں، ساری چیزیں ختم ہو جائیں۔ اسی لیے اللہ فرماتے بارش بھی ہم برساتے ہیں اور اس کو جمع رکھنے کا انتظام بھی ہم ہی کرتے ہیں۔ تمہارا بڑا تم نے کیا تھا، بس ایک ہاؤس بنا لیا، ایک ٹنکی بنا لیا، ایک بڑا سا ڈیم بنا لیا 50 گاؤں کو اجاڑ کر کے، لیکن وہ بھی جب اللہ تعالیٰ کہیں زیادہ بارش برساتا تو وہ بھی توڑ کر کے بہہ جاتا ہے، تم جو بنائے وہ بھی نہیں روکتا۔ ذرا سوچو، اس آیت پر دوستو غور کرو، اللہ کی قدرت۔ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ، ہم تم کو پلاتے ہیں۔ اب اتنے محسن، اتنے بڑے خالق مالک رازق کے انسان ناشکری کرے، شرک کرے، اس کی عبادت سے دور ہو، غیر اللہ کی عبادت کرے، یہ بڑی انسان کی بدبختی ہے۔ پھر وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي، آگے دیکھو، اور اللہ تعالیٰ اپنی کیا قدرت،
کیا نشانیاں بیان کرتا ہے کہ جن کو دیکھ کر کے، جن پر غور کر کے انسان اللہ تعالیٰ کو پہچانے، اپنے رب کو پہچانے اور شرک سے بچے اور سوچے کہ سب کچھ تو رب نے دیا، ہمارے بابا نے ہم کو کیا دیا جو ان کی نیاز دیتے ہیں، ان کا کیوں سجدہ کریں، انہوں نے ہمیں کیا دیا ہے۔ تم سوچتے ہو شیطان نے تم کو پٹی پڑھائی، ہاں انہوں نے دیا، انہوں نے ایک چیز نہیں دیا، اپنے کو نہیں پا سکتے تھے، وہ بھی اللہ کے محتاج تھے، تو تمہیں کیا دیں گے۔ یہ بڑی بدبختی ہے کہ ان آیات پر انسان غور نہ کرے، اب بس جھنڈے چادر چڑھاتا رہے، درگاہیں تعزیہ بناتا رہے، مشکل کشا سب کو بنا رکھے، شرک کرتا رہے۔ اللہ اکبر۔ اے میرے بندو دیکھو، وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي، اور بے شک ہمیں زندہ رکھنے والے ہیں، زندہ کرنے والے ہیں، زندگی دینے کا، لینے کا مالک اللہ وحدہ لا شریک ہے، ہم ہی زندہ رکھنے والے ہیں، وَنُمِيتُ، اور ہم ہی موت دینے والے بھی ہیں۔ اللہ اکبر۔ موت اور حیات کا مالک بھی اللہ تعالیٰ ہے، اللہ ہی تعالیٰ دیتا ہے، پیدا کرتا ہے، اور اللہ ہی موت اور حیات کا بھی فیصلہ کرتا ہے۔ نہ کوئی موت دینے والا، نہ کوئی زندگی دینے والا، کوئی نہیں ہے۔ موت اور حیات کا سارا اختیار اللہ رب العالمین نے رکھا ہے۔ اس لیے دوستو، موت اور حیات جس کے ہاتھ میں ہے، اس سے ہم ڈریں، اس سے ہم خوف کریں۔ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، اور اسی کی عبادت کریں۔ اور اللہ نے فرمایا وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، اور ہم ہی وارث بھی ہیں۔ إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ۔ ذرا دیکھا، اے لوگو، یہ بڑے بڑے بادشاہت کرنے والے، بڑے بڑے ملکوں کے صدر جمہوریہ، وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ، یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں سب، یہ سب بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے مجبور ہیں۔ إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا، زمین اور زمین پر جو کچھ ہے سب کا وارث اللہ تعالیٰ ہے۔ تم لوگ تو چھوڑ کر کے واپس آ جاؤ گے، اصل وراثت اللہ کے، اللہ ان کا وارث ہے۔ اسی لیے اللہ دو چیزیں اللہ نے بیان کر، موت اور حیات کا مالک، اور وارث بھی ہمارا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں اہل علم نے ایک حدیث بڑی اہم نقل کی، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی موت کا، حیات کا مالک ہے، اور موت و حیات کیوں دیا؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ اللہ دیکھے کہ تم زندگی میں کیا کیا کر رہے تھے، زندگی میں تو نے کیا کیا، نیکیاں کی یا برائیاں کی، اللہ کے شکر گزار بنے یا نہ شکرے بنے، کیا کیا تم نے دنیا میں کیا۔ اللہ دیکھ رہا، اسی لیے تم کو پیدا کیا، اور یہ تمہارے عمل کی زندگی جو اللہ نے مقرر کیا ہے، زندگی دنیا کی ختم ہو گئی تو اسی وقت اللہ موت دے دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، ہر آدمی جو عمل کرتا ہے اسی پر اٹھایا جائے۔ اللہ اکبر۔ ہر انسان اچھا یا برا جو عمل کرتا ہے اسی کے مطابق قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ ایک انسان نمازی ہے، نماز کے ساتھ اٹھے گا، روزے دار ہے، روزے کے ساتھ اٹھے گا، شرابی شراب پیتا ہوا اٹھے گا، زانی زنا کی حالت میں اٹھے گا۔ اللہ اکبر۔ ہر آدمی ذرا سوچ لے کہ کس حالت میں اس کو قیامت کے دن اٹھنا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ، ہمیں یقیناً زندہ رکھتے ہیں، زندگی دیتے ہیں، اور موت دیتے ہیں۔ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، ہر آدمی ہمیں سے سوچے کہ قیامت کے دن کس حالت میں اٹھنا ہے۔ کتنا خوش نصیب ہوگا کہ اٹھا،
اللہ رب العالمین کے سامنے نیکیاں لے کر کے آیا، نیکیوں سے مالا مال، نماز، روزہ، حج، عمرہ، تہجد کی نماز، صدقات اور خیرات، تلاوت قرآن، طرح طرح کی نیکیاں لے کر کے آیا۔ اور کتنا بدبخت ہوگا کہ جتنا کیا تھا سب دنیا کے لیے کیا تھا، برائیاں لے کر کے اٹھ رہا ہے، زندگی بھر جھوٹ بولتا رہا، حرام مال لے کر کے اٹھا، زانی تھا زنا کی حالت، چور تھا چوری کی حالت، بے نمازی نماز کو تو سویا رہتا تھا، وہ بدبخت کیسے اٹھے گا؟ وہ بھی اپنا انجام سوچ لے۔ نام کا مسلمان، نماز کی توہین، نماز کی انسلٹ و بے عزتی، اور نمازیوں کو بھی بے عزت کرتا ہے، کیسے اٹھے گا تو قیامت کے دن؟ سوچ لے ذرا سا۔ آگے وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، اللہ فرماتے اور ہم جانتے ہیں تم میں سے اگلوں کو بھی اور پچھلوں کو بھی، سابقین کو بھی لاحقین کو بھی، مستقدمین اور مستاخرین۔ مستقدمین کی معنی پہلے والے، مستاخرین تاخیر والے، بعد والے۔ اس آیت کا کئی معنی بیان کیا جاتا ہے، کئی معنی۔ ایک تو یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم اولین اور آخرین سب کو جانتے ہیں۔ کیا مطلب؟ آدم سے لے کر کے جو آدم، نوح، یہ لوگ جو سب سے پہلے لوگ تھے اولین، ان کو بھی ویسے جانتے ہیں جیسے تم لوگوں کو آج جانتے ہیں۔ ہر ایک کے اعمال، ہر ایک کے کردار، زندگی کے ایک ایک لمحے کا ریکارڈ ہمارے سامنے اگلوں کا بھی ہے اور پچھلوں کا بھی ہے۔ نمبر 2، مستقدمین جو اب زندہ ہیں ان کو بھی، اور آئندہ جو آنے والے ہیں ان کو بھی ہم جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو جانتا ہے، جو پیدا ہوئے ان کو بھی جانتا ہے، جو پیدا نہیں ہوئے ان کو بھی جانتا ہے، جو مر گئے ان کو بھی، جو زندہ ہیں ان سب کو جانتا ہے۔ اور ایک معنی یہ بیان کیا گیا کہ ہم اگلی صف والوں کو بھی جانتے ہیں اور پچھلی صف والوں کو بھی جانتے ہیں۔ اے نمازیو، جب تم نماز پڑھنے کے لیے آتے ہو تو تم اگلی صف والے کیا کر رہے ہیں، کون کون ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں، کیا سوچ رہے ہیں، نگاہیں کیا کر رہی ہیں، ان کے دل و دماغ مسجد ہماری یاد میں ہے یا باہر کیا کر رہے ہیں، اگلی صف والوں کو بھی جانتے ہیں اور پچھلی صف والوں کو بھی حالات کو جانتے ہیں۔ یہ کئی معنی بیان کیے گئے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے، بعض لوگوں نے نقل کیا اس آیت کی تفسیر میں کہ ایک شخص ایمان کا کمزور، تقوی کی کچھ کمی، وہ شخص نماز پڑھنے کے لیے آتا تو اگلی صفوں کے بجائے پچھلی صف میں نماز پڑھتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں صفیں پہلے مردوں کی، پھر بچوں کی، پھر عورتوں کی ہوتی تھی، اس طرح سے صف بندی ہوتی تھی۔ وہ شخص سب سے آخری پچھلی صف میں نماز پڑھتا تھا، اور عورتیں سجدے میں جاتی، وہ بھی سجدے میں جاتا تو ذرا نیچے سے وہ عورتوں کو دیکھنے کی کوشش کرتا تھا۔ یہ ایمان کی کمزوری ہوتی ہے، شیطان غالب تھا، وہ پیچھے دیکھتا تھا۔ اللہ رب العالمین نے اس کے متعلق آیت نازل کی کہ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ، مسلمانوں تم میں سے جو لوگ اگلی صفوں میں امانت داری کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں ان کو بھی جانتا ہے، وَالْمُسْتَأْخِرِينَ، اور تم میں جو پچھلی صف میں نماز پڑھتے ہیں وہ کیا حرکتیں کر رہے ہیں، اپنی نگاہوں سے کیا دیکھتے ہیں عورتوں کے سجدہ میں جانے کے بعد، اللہ فرماتے ہیں اس کی حرکت بھی ہم جانتے ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ
وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ، اور آپ کا رب ہی لوگوں کو اکٹھا کرے گا. یعنی قیامت کے دن سب کو جمع کرنے کا کام اور اپنے سامنے حساب کتاب کے لیے اکٹھا کرنا، اللہ فرماتے ہم نے کسی کمپنی کو ٹھیکہ نہیں دیا ہے، ہم نے اس کے لیے کوئی فوج اور فورس نہیں تیار کیا ہے، یہ سب ہم اپنے سے کریں گے. اللہ اکبر. وَإِنَّ رَبَّكَ، اے نبی، اور یقیناً آپ کا رب ہی ہے جو ان سب کو جمع کرے گا، سب کو جمع کرے گا قیامت کے دن. اِنَّهُ حَكِيمٌ، وہی بڑی حکمت والا ہے، اور علیم، وہی سب کچھ جاننے والا ہے. حساب کتاب قیامت کے دن کا اللہ نے کسی اور کے حوالے نہیں کیا، اپنے ذمے لیا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ ہی کو سب کچھ معلوم ہے کہ کس بندے نے کیا 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 ہے. حکیم ہے اور علیم ہے، بڑی حکمت والا ہے. حکمت ہی کا تقاضا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ خود اپنے سے حساب لے. کوئی بھی آپ کا ریکارڈ تیار کرنے والا کوئی انسان بھی پورا ریکارڈ نہیں کرتا، کچھ نہ کچھ مسٹیک اور کوتاہیاں ہو ہی جاتی ہیں. آج دنیا کے اندر کتنی بھی اعلی درجے کی ریکارڈ کرنے کے لیے کیمرے اور طرح طرح کے آلات ہیں، لیکن ان کی بھی ایک انتہا ہوتی ہے. کہیں فیوز اڑ گیا، کہیں ریل فل ہو گئی، کہیں لائٹ چلی گئی، کہیں وائر خراب ہو گیا. اس لیے رب نے بندوں کا ریکارڈ فرشتوں کے حکم سے تیار کرایا، اور ہر چیز کو اللہ تعالیٰ جانتا بھی ہے کہ بندہ کون کیا. ذرا سوچیں، اللہ کے رسول کا یہ فرمان کہ بندہ جو ہر انسان جو کچھ عمل کرتا ہے اسی عمل کے پر اس کو اٹھایا جائے گا. اس کون اتنا بڑا ریکارڈ تیار کر سکتا ہے؟ یہاں تک تو اللہ تعالیٰ اپنی توحید کی علامات، نشانیاں، آیات کونیہ اور اپنی قدرت کا بیان اللہ اپنی قدرت بیان کر رہا تھا. اب آگے ابلیس، آدم اور ابلیس کا قصہ جو سورۃ البقرہ سے شروع کیا اور کئی مقامات پر آیا، اور جن مقامات پر اللہ نے تفصیل کے ساتھ آدم اور ابلیس کا قصہ بیان کیا، اس میں سے ایک جگہ سورہ ہجر ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ. تحقیق کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا من الصلصال، صلصال سے، یعنی حمئی مسنون. صلصال اور حمئی مسنون کیا چیز ہے؟ یہ مٹی کی دو قسمیں ہیں. صلصال کہتے ہیں وہ ٹھیکری مٹی کہ جس کو توڑو تو اس کے اندر کھنکھناہٹ کی آواز آتی. دیکھیں کچھ زمینیں ایسی ہیں اس کے اندر فوڑا مانے گھس جائے گا کچھ نہیں، لیکن کچھ ہے آواز آتی ہے تو کھنکھنانے کی آواز. وہ مٹی جس کو توڑے آپ پھینکیں تو کھنکھنانے کی آواز آتی ہے، کھنکھناتی ہی کھٹکھٹاتی ہے، وہ اس کو صلصال. حمئی مسنون، ایسی مٹی، گیلی مٹی جو بدبودار سڑ گئی ہو. آدم کو اس سے پیدا کیا. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسان کو پیدا کیا کھنکھناتی بدبودار گیلی مٹی سے. یہ کیسے؟ جیسے کہ آثار میں آتا ہے، کچھ روایات نقل کی جاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جب پیدا کرنا چاہا تو جبرائیل امین کو حکم دیا کہ زمین پر جاؤ
زمین میں جتنی قسم کی مٹی ہے ہر قسم کی تھوڑی تھوڑی مٹی لے کر کے آؤ، کالی، سفید، سرخ، سخت، کڑی، نرم، جتنی بھی قسم کی مٹیاں ہیں سب سے تھوڑا تھوڑا اللہ نے منگایا۔ جبرائیل امین اللہ تعالیٰ کا حکم بجا لائے، جتنی قسم کی مٹی تھی ساری تھوڑی تھوڑی لے کے گئے۔ اللہ نے پھر ان کا پہلے پانی ڈال کر کے ان کو گیلا کیا، جیسے آج گارا بنایا جاتا ہے، آٹا عورتیں گوندھتی ہیں تو پہلے آٹے پہ پانی ڈالا، پھر اس کو چھوڑ دیا، ایک عرصے تک کڑی ہو گئی۔ اور جب مٹی کئی قسم کی ہو، ہر مٹی کے اندر ایک قسم کی بو آتی ہے، کسی میں خوشبو ہوتی ہے، ہر ایک کی آتی ہے، اور پھر ایک عرصے تک پڑی تھی، اس کے اندر کچھ بدبو، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا پتلا بنایا، اور اب پتلا وہ خوب اتنا سخت کڑی مٹی بن گیا کہ اب وہ کھنکھنانے والی سے مٹی ہو گئی، پھر اس کے اندر روح ڈالی۔ یہ ہے تھوڑی سی تفصیل۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، بے شک ہم نے انسان کو پیدا کیا سڑی ہوئی گیلی مٹی جو کھنکھنانے والی ہو گئی تھی، کھنکھناتی مٹی پہلے گیلی نرم تھی، پھر اس کو اللہ نے سخت بنایا، اتنی سخت بن گئی کہ کھنکھنانے والی ہو گئی۔ آج آپ کوئی مٹی کا برتن بھی لیں، ہے مٹی کا، لیکن ایسے ماریں کہ اس میں آواز آتی ہے مٹی کا، تو مٹی میں آواز آئی۔ یہ تو انسان کی پیدائش، انسان کو اللہ نے ایسے پیدا کیا۔ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ، اور ہم نے جان یعنی مراد ابلیس، اور ہم نے جن کو یعنی ابلیس کو پیدا کیا اس سے پہلے، یعنی آدم سے پہلے ابلیس پیدا ہوا۔ ابلیس کو کیسے پیدا کیا؟ من نار السموم، گرم لو پھینکنے والی، لپک پھینکنے والی آگ سے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں دونوں کی، آدم اور ابلیس دونوں کی پیدائش کی کیفیت بیان کر دیا۔ آدم کو مٹی سے، کھنکھناتی ہوئی مٹی سے، اور ابلیس کو، جن کو اللہ رب العالمین نے آگ سے پیدا کیا۔ صحیح مسلم کی حدیث، ایک موقع پر اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، لوگو انسان کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا جیسے تم جانتے ہو، جنات شیطان ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے پیدا کیا وہ بھی جانتے ہو، فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے پیدا کیا۔ یہ تین مخلوقات کی اصل پیدائش کس چیز مادے سے، اس کی تعین اللہ کے رسول نے کی۔ فرشتوں کو نور سے، انسان کو مٹی سے، اور جنات شیطان کو آگ سے۔ یہ تین ہیں۔ اب باقی مخلوقات، اتنی ساری مخلوقات جو ہیں، اللہ نے ان کو اپنے کلمہ کن سے پیدا کیا۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کا کمال۔ آپ ذرا سوچیں، اللہ رب العالمین کی اتنی بڑی قدرت، اس پر بھی جس رب نے اپنے آدم، ابلیس اور جنات، فرشتے، ان کو اللہ نے تین چیزوں سے پیدا کیا، باقی اتنے مخلوقات جن کو گن نہیں سکتا، اللہ نے ساری مخلوقات کو بس اپنے کلمہ کن سے، اللہ نے ارادہ کیا، فرمایا کن، اے چیز ہو بن جا، فیکون، وہ چیز بن کے تیار ہو گئی۔ اب آپ ذرا سوچیں، جو رب اپنے کلمہ کن سے اتنی بڑی کائنات پیدا کر دیتا ہے، کیا وہ آپ کو بغیر بابا کے بیٹا نہیں دے گا، بیٹی نہیں دے گا؟
جہاں اولاد نہ ملی بابا کے پاس پہنچ گئے شرک کرنے کے لیے، اور بابا خود لا ولد تھا۔ کتنے بابا خود لا ولد تھے، نہ زندگی میں بیوی ملی نہ بچے ملے، ایسا مایوس انسان تھا، دیا ہی نہیں اللہ نے۔ اس کے پاس جاتے ہو، جس رب نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا، اولاد دینی ہوگی تو کیا وہ رب آپ کو اولاد نہیں دے گا؟ بابا کہیں کہ تب دے گا۔ اتنی بڑی کائنات اللہ نے کسی بابا سے مشورہ کیا؟ کسی فرشتے؟ ما اشہدتم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ساتوں زمین آسمان ہم نے پیدا کیا، کسی سے مشورہ کی ضرورت نہیں، ہم نے کسی کو گواہ نہیں بنایا، ہم نے کسی سے مدد نہیں لی، بغیر سپورٹ کے بنایا۔ ولا خلق انفسہم، اور جن بابا کی درگاہوں پر تم جاتے ہو، مجاور جن کا تم سے سجدہ کرواتا ہے، اللہ تعالیٰ کے اولیاء، اللہ تعالیٰ کے نیک بندے، نبی اور پیغمبر، جن سے تم اولاد مانگنے کے جاتے ہو، اللہ فرماتے ہو ولا خلق انفسہم، وہ بھی اپنے سے پیدا نہیں ہوئے، ان کو بھی اللہ ہی پیدا کیا، اور ان سے مشورہ نہیں کیا، اپنے مرضی سے پیدا کیا۔ جو رب اتنی قدرت والا ہو، تم اللہ کے بندے، اب تم کو کس نے پیدا کیا جو تم اپنی اولاد کے لیے کسی غیر کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے لیے جاتے ہو؟ ایسے شرک کرنے والوں کو چاہیے ذرا غور کریں اس پر۔ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذرا وہ تو پوچھو، یہ جن لوگوں کی عبادت کرتے ہیں، جس کی نیاز دیتے ہیں، جس کی نظر مانتے ہیں، جس کی جن پر نظریں چڑھاتے ہیں، کیا انہوں نے اپنے آپ کو پیدا کیا کہ اللہ نے ان کو پیدا کیا؟ یہی کہو گے نہیں اللہ نے ان کو پیدا کیا، تو تمہاری اولاد بھی اللہ ہی پیدا کرے گا تب پاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ اب آگے پورا قصہ، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، اور جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ، پورا پڑھ جانے، پورا سورۃ البقرہ سے لے کر کے یہاں تک کئی مقامات پر اللہ فرماتے ہیں یاد کرو اس وقت کو جب آپ کے رب نے کہا فرشتوں سے، فرشتوں میں ایک انسان بنانے والا ہوں، میں آدم کو پیدا کرنے والا ہوں، اور پیدا کیسے کروں گا؟ من صلصال، کھنکھناتی ہوئی بدبودار مٹی سے پیدا کروں گا۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، اور جب میں اس کو بنا کر برابر بنا دوں گا، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور اپنے حکم سے اپنی پیدا کردی کی ہوئی روح اس کے اندر ڈال دوں، تو فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تم سب کے سب سجدے میں گر جانا، سجدہ کرنا۔ اللہ اکبر۔ دیکھا اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو، یہ بہت سمجھنے کی چیز ہے دوستو، سمجھو، اور جو لوگ سن رہے ہیں چاہے مرد ہوں یا عورت، خوب اچھی طرح سے اس پر غور کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے بتایا، فرشتوں میں مٹی سے ایک انسان آدم کو پیدا کرنے والا ہوں، جب میں اس کے اندر روح ڈال دوں، تیار ہو جائے، تو تمہیں سجدہ کرنا ہے۔ اسجدوا لآدم، اللہ تعالیٰ نے جب آدم کو مٹی سے بنایا، پیدا کیا، روح ڈال دیا، تو اللہ فرماتے ہیں میں نے فرشتوں کا اسجدوا لآدم، فرشتوں آدم کا سجدہ کر لو، سجدہ کرو۔ سارے فرشتوں نے سجدہ کر لیا، سارے فرشتوں نے سجدہ کر لیا، کسی فرشتے نے انکار نہیں کیا۔ لیکن فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون،
سارے فرشتوں نے تمام کے تمام A to Z سارے فرشتوں نے بغیر کسی چونچرا کے سجدہ کر لیا. اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، ہم سجدہ کریں گے. الا ابلیس، مگر ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا. الا ابلیس فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، ایک فرشتہ نہیں انکار کیا، سبوں نے سجدہ کیا، صرف ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا. ابا، انکار کیا. ان یکون مع الساجدین، سجدہ کرنے والوں کے ساتھ سجدہ کرنے سے انکار کر دیا. ابلیس نہیں کیا. اللہ نے فرمایا یا ابلیس، قال، کہا یعنی رب نے کہا یا ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین، ابلیس تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اللہ تکون مع الساجدین، سجدہ کرنے والوں میں کیوں نہیں شامل ہوا؟ کہ سجدہ کرنے والوں کے ساتھ کیوں نہیں تو نے سجدہ کیا؟ اللہ اکبر. تو ابلیس، سارے فرشتوں کی بات سمجھ میں آ گئی، لیکن ابلیس اللہ تعالیٰ کے پوچھنے کے بعد بھی اس کو ہوش نہیں آتا، بلکہ کہتا ہے لم اکن لاسجد لبشر، اللہ میں ہرگز نہیں سجدہ کر سکتا اس بشر کا جس کو تو نے پیدا کیا ہے سڑی ہوئی کھنکھناتی مٹی سے. اللہ اکبر. ذرا غور کرو، یہاں قرآن پاک میں یہ مقام بڑا اہم ہے دوستو. آدم اور ابلیس کے پیدا کرنے کا تذکرہ اور قصہ جہاں اللہ نے بیان کیا، وہاں یہ آیت بڑی اہم ہے اور یہی ہے. قال لم اکن، ابلیس نے کہا. اللہ فرماتے ہیں ابلیس تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ سجدہ کیوں نہیں کیا؟ سارے فرشتے سجدہ کر رہے تھے، تو نے کیوں نہیں کیا؟ تو کہتا ہے لم اکن لاسجد لبشر، میں کیسے سجدہ کروں ایک بشر کو جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا؟ یعنی آدم کو بڑا حقیر سمجھا، آدم کی ذات پر کہ اللہ نے پیدا کیا اس پر غور نہیں کیا. آدم اصل میں بشر تھے جس کی پیدائش مٹی سے ہوئی ہے. تو اللہ جس بشر کی پیدائش مٹی سے ہوئی ہے، ہم اس کا کیسے سجدہ کریں؟ اللہ اکبر. اور دوسرے مقام پر آیا، اپنے کے بارے میں کیا کہا کہ میں اس سے اچھا ہوں، انا خیر منہ، میں اس سے اچھا ہوں. کیوں؟ خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو تو نے مٹی سے پیدا کیا. اللہ اکبر. ابلیس کو سجدہ کرنے میں سب سے بڑی رکاوٹ جو چیز بن رہی تھی وہ یہ کہ آدم بشر ہیں، بشر کا سجدہ ہم کیسے کریں؟ اللہ اکبر. فرشتوں کو کہا سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو دوسری بات، اللہ آپ نے تو لم اکن لاسجد لبشر خلقتہ من صلصال من حمأ مسنون، میں آدم کا کیسے سجدہ کروں؟ وہ سجدہ کرنے کے لائق ہے کہاں کہ میں اس کا سجدہ کروں؟ میں کیسے اس کو اپنا مسجود بناؤں جو بشر ہے، جس کی پیدائش مٹی سے ہوئی ہے؟ اللہ اکبر. بشر کو اس نے اس لیے قدر نہ کی، یہ کہتا ہے مٹی سے پیدائش ہے آدم کی. اللہ اکبر. آج ہمارے بر صغیر کا ایک بڑا طبقہ رسول کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول تو مانتا ہے لیکن بشر ماننے کے لیے تیار نہیں. کیوں؟ کہتا ہے بشر ماننا نبی کی توہین، انسلٹ ہے. اللہ اکبر. یہ ابلیسی خیال ہے.
ابلیسی مکر و فریب ہے. شیطان کو یہی چیز اچھی نہیں لگی، آدم کا بشر ہونا، آدم کا بشر ہونا یہ اس کے لیے رکاوٹ بنا. آج ہمارے یہاں کے لوگ رسول کو رسول بشر ماننے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان تو رکھتے ہیں، محمد رسول اللہ مانتے ہیں، لیکن محمد عبداللہ نہیں ماننے کے لیے تیار. رسول ہیں لیکن بشر نہیں ہے. بشر اس لیے نہیں کہ بشر رسول نہیں بن سکتا، توہین ہے انسان. اللہ کے بندو ذرا سوچو، آدم رسول تھے کہ نہیں تھے؟ آدم رسول تھے، پہلے نبی، اور ایسا نبی جس کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے خلق تو بیدیا، میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا. اللہ نے فرمایا بشر، اللہ اب آدم کو اللہ نے پیدا کیا اپنے ہاتھوں سے، بشر تھے، اور رسول بھی ہیں، سب سے پہلے رسول بھی ہیں. اور جتنے انبیاء آئے ہر رسول بشر ہی تھا. اور ساری قومیں رسول اس لیے نہیں مانتی تھی کہ یہ بشر ہے، یہ عقیدہ بشر ہے، اس لیے کیسے ہم آپ کو بشر مانیں. اور کفار مکہ بھی آپ کو مانتے تھے لیکن رسول نہیں مانتے تھے. کیوں؟ رسول ہم کیسے آپ کو مانیں، آپ تو بشر ہیں. اور آج اسی کو تھوڑا سا ہیرا پھیری تبدیل کر کے ہمارے بر صغیر کے نام نہاد مسلمان کہتے ہیں رسول بشر نہیں ہیں. اتنا پروپگنڈا ہنگامہ کیا، شور مچایا کہ جو رسول کو بشر مانے وہ رسول کی توہین کر رہا، رسول کی توہین کرنے والا کافر ہوتا ہے. کافر خود ہیں، غیروں کو کافر بناتے ہیں. کفر تو آپ کر رہے ہیں، غیروں کو کافر آپ کیسے بناتے ہیں؟ تو اس آیت پر ذرا غور کریں. ابلیس آدم علیہ السلام کا سجدہ صرف اس لیے کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا کہ آدم بشر ہیں، بشر اس لائق نہیں کہ ہاں اس کا ہم سجدہ کریں. قال، ابلیس نے جب اس قسم کی حرکت کی، جواب دیا اللہ کو، تو اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے. قال فاخرج منہا، ابلیس جنت سے تو نکل جا. ابلیس جنت سے نکل جا. کیوں؟ فإنک رجیم، تو بدماش اور مردود ہے. اللہ اکبر. یہ لفظ اللہ تعالیٰ کو کتنا پیارا. رجیم، آج تک انسان شیطان سے پناہ مانگتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فاخرج منہا، ابلیس، یہ جنت تو ہمارے فرما بردار بندوں کے درس. سوچیں، تفسیر سمجھیں، ابلیس کو کیوں نکالا؟ اللہ نے فرمایا یہ میرے فرما برداروں کی جگہ ہے، نافرمانوں کی جگہ جہنم ہے. آج ہمارے مسلمان بھائیوں، کافروں کا رونا نہیں ہے ان کم بختوں پر، کلمہ پڑھنے والوں پر رونا ہے. کتنے اعمال آپ کر رہے ہیں، اللہ کی کتنی اطاعت و فرما برداری کر رہے ہیں، رسول کا کتنے فرما بردار آپ ہیں. فاخرج منہا فإنک رجیم، نکل جا اس جنت سے، تو مردود ہے، جنت کے لائق نہیں ہے. آج پھر ایک چیز اور یاد رکھو دوستو، وہ بھی بڑی یاد رکھنے کی ہے کہ ابلیس نے ایک سجدہ کرنے سے انکار کیا اور اپنے پاس دلیل رکھتا ہے، دلیل بناتا ہے کہ میں اچھا ہوں آدم سے. اللہ تعالیٰ نے ایک سجدے کا انکار کیا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم سے، جنت سے نکال دیا اس کو، کم وقت کو. آج مسلمان کتنے سجدے روزانہ کرنے سے انکار کر رہا. آؤ بھائی نماز پڑھو، جاؤ نماز پڑھو، تم نماز پڑھو تو اپنے لیے، ہمارا ماں ہم جانتے. اللہ آج کتنے سجدے کا انکار کر رہا ہے. فجر سے آپ شروع کریں، 4 رکعت فجر میں آپ پڑھتے ہیں، 8 سجدہ آپ نے چھوڑا. آپ ظہر میں آئیں،
2 رکعت کم سے کم پہلے سنت، 2 رکعت بعد میں، 4 رکعت فرض، 8 رکعتیں ہو گئی، 8 دونا 16 سجدہ، 4 فجر میں، 16 ظہر میں، 20 سجدے آپ نے دوپہر تک انکار کر دیا۔ اللہ اکبر! بے نمازی بھائیوں کبھی سوچا؟ آج گھر میں ماں باپ چلاتے رہ جائیں، جوان بیٹے بیٹیاں بہویں پوتے پوتیاں سب سوئے پڑے، سوچا تم کتنا بڑا جرم کر رہے ہو، دن بھر میں کتنے سجدے۔ اور اگر آپ نے ظہر میں 4 رکعت سنت پڑھتے ہیں تو اس طرح سے اللہ اکبر آپ 12 سجدے ظہر میں چھوڑ رہے ہیں دوستوں، بلکہ اور زیادہ، سو کتنے سجدے آپ نے چھوڑے؟ اللہ اکبر! 4 رکعت فرض میں 8 رکعت سجدہ چھوڑے، 24 گھنٹے میں کتنے سجدے آپ چھوڑتے ہیں؟ آپ کہیں گے نہیں ہم انکار نہیں کرتے، زبان سے نہیں کرتے دوستوں، لیکن عمل سے تو انکار کرتے ہو۔ اذان دی جاتی حی علی الصلاۃ، نماز پڑھنے کے لیے آؤ، بلانے والا بلا رہا ہے، آپ جائیں نہیں، تو زبان سے انکار تو نہیں لیکن عمل سے انکار کرتے ہیں۔ آپ اپنے بچے کو کہیں بیٹے 1 گلاس پانی لاؤ، بچہ سن رہا ہے، یہ نہیں کہتا کہ میں نہیں لاؤں گا، سن رہا ہے لیکن لا کر کے دیتا نہیں۔ میرے کہتے ہیں کہ کیوں میری بات نہیں مانتا، تھپڑ مارتے کہتے میری بات نہیں سنتا، میری بات نہیں مانتا۔ آج زبان سے تو نہیں، اپنے عمل سے کتنے سجدوں کا انکار کر رہے ہو؟ ذرا سوچو۔ یہاں ایک چیز کی وضاحت اور کر دیں، ابلیس نے یہی ایک ہی جرم ابھی تک کیا تھا، فخرج منہا، ہم نے سجدہ کا حکم دیا، سجدہ کرنے سے انکار کرتا، نکل جا بدبخت، مردود ہے تو اس جنت سے نکل جا، اس جنت میں تو رہنے کے لائق نہیں ہے۔ دوستو آج ایک چیز اور سمجھ لیں، کہا جاتا ہے کہ آدم سے بھی غلطی ہوئی، ابلیس سے بھی غلطی ہوئی، اللہ نے دونوں کو جنت سے نکالا، آدم کو بھی نکالا جنت سے اور ابلیس کو بھی نکالا۔ آدم کو اللہ نے کہا تھا ان سارے درختوں کا پھل کھانا لیکن اس درخت کا پھل نہیں کھانا۔ آدم علیہ السلام نے اللہ کے رب کی نافرمانی کی، اس درخت کا کھا لیا، پھل کھا لیا، خود بھی کھایا اور بیوی بھی کھائی، دونوں نے کھا لیا، نافرمانی کی۔ جس چیز سے آدم کو منع کیا تھا آدم نے وہ کر لیا، اللہ نے جاؤ تم بھی نکل جاؤ، میاں بیوی دونوں کو نکالا۔ ابلیس کو حکم دیا سجدہ کرو، جس چیز کا اللہ نے حکم دیا ابلیس اس کو کرنے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ اب ذرا سوچیں، دونوں نے گناہ کیا، اب دونوں میں بڑا گناہ کس کا ہے؟ یہ سوچو دوستو، یہ بہت سمجھنے کی چیز ہے، اس کو سوچو، دونوں میں سے بڑا گناہ کس کا ہے؟ آدم کو اللہ نے جس چیز سے منع کیا وہ کر کے رب کی نافرمانی کی، ابلیس کو اللہ نے جس چیز کا حکم دیا اس کا انکار کر کے، اس کو نہ کر کے اس نے اللہ کو ناراض کیا، اللہ کا حکم نہ مانا، دونوں نے، اور دونوں کو جنت سے نکالا۔ اب دونوں میں سے کس کا جرم کس کا گناہ بڑا ہے وہ سمجھو دوستو۔ باتفاق علماء ابلیس کا گناہ بڑا تھا، آدم سے غلطی ہوئی، گناہ ہوا، توبہ نصیب ہوئی، توبہ کر لیا، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ لیکن ابلیس کا گناہ اتنا بڑا تھا کہ بدبخت کو توبہ بھی نصیب نہ ہوئی۔ اس لیے باتفاق علماء کہا جاتا ہے آدم کا گناہ، ابلیس کا جرم آدم کے جرم سے بہت بڑا تھا۔
اب یہاں آئے ایک مسئلہ. آج ہمارے بہت سارے بھائی، ان سے کہا جائے بھائی نماز نہیں پڑھتے، کیا بات ہے بھائی تم جمعہ میں نہیں آتے، روزہ نہیں رکھتے؟ تو وہ کیا کہتا ہے، ٹھیک ہے بھائی ہم روزہ نہیں رکھتے، نماز نہیں پڑھتے، ٹھیک ہے، یہ ہمارا اور ہمارے رب کا معاملہ ہے، لیکن ہم کسی کا مال نہیں کھاتے، ہم کسی کو قتل نہیں کرتے. یعنی اب یہ کہنا چاہتا ہے ہم اللہ کے فرمانبرداری تو نہیں کرتے لیکن نافرمانی سے بچتے ضرور ہیں. نماز نہیں پڑھتے، ہمارے رب کا معاملہ، لیکن ہم دوسروں کی طرح کسی کا مال نہیں غصب کرتے، کسی کو دھوکہ نہیں دیتے. یعنی اپنے ان چیزوں کو سمجھتا ہے کہ ہمارے لیے ہماری نجات کے لیے کافی ہے. دوستو، آدم اور ابلیس کے قصے سے جو مسئلہ ثابت ہوا، اہل علم جو نقل کیا وہ یہ کہ رب نے جس چیز کو حکم دیا اس کا چھوڑنا بڑا گناہ ہے، اور جس چیز سے اللہ نے منع کیا اس کا کرنا اس سے چھوٹا گناہ ہے. یاد رکھنا. آپ ذرا سوچیں، آپ نے شراب پیا، اللہ کے رسول نے اللہ نے فرمایا اس کو 40 کوڑے مارو، 40 کوڑے مارے گئے. آپ نے اور گناہ کیا، توبہ ہے، لیکن نماز جس نے چھوڑ دیا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو قصدن نماز چھوڑ دیتا اس نے کفر کیا. ہر ایک پر ہر جرم کی سزا، اور بے نمازی کے بارے میں اللہ سبحانہ اس نے کفر کیا، گھناؤنا جرم ہے. تو اس لیے دوستو ہمیشہ یاد رکھو یہ بڑا جرم ہوتا ہے. ابلیس سے ہی غلطی ہوئی تھی. آگے اللہ نے فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، اور ابلیس چلا جا، اب قیامت تک کے لیے تجھ پر ہماری لعنت ہوگی. اللہ کتنا ناراض ہوا، ناراض ہو کر کے اس پر کم وقت پر لعنت کا دروازہ کھولے. وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ، تیرے اوپر ہماری لعنتیں نازل ہوتی رہیں گی اِلَىٰ یوم الدین، قیامت تک، پھر قیامت کے بعد جہنم. ابھی بھی کم وقت کو ہوش نہیں آیا، ابھی بھی رب کا ڈر نہیں پیدا ہوا، ابھی بھی خباثت بھری ہوئی تھی. اس نے کہا اچھا آپ ہمارے اوپر لعنت کا دروازہ کھول دیتے ہیں، ہمیں جنت سے باہر کر دیتے ہیں، تو ایسا کرے میرے رب. قالا، کہتا ہے اللہ ہمارے رب. ابلیس بھی اللہ ہی کو اپنا رب مانتا ہے، رب بھی، اے ہمارے رب فَأَنذِرْنِي إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اے رب آپ مجھے مہلت دے دیں قیامت تک کے لیے، کہ قیامت تک ہمیں موت نہ آئے، ہماری زندگی قیامت تک کر دے، موت نہ آئے. جس دن قیامت کے دن مجھے موت آئے، قیامت تک ہمیں زندہ رکھنا. اب یہاں ایک چیز بڑی سمجھنے کی ہے. ابلیس ایک تو دعا مانگا، دیکھو کوئی واسطہ اور وسیلہ نہیں پکڑا. چاہتا تو فرشتوں کو کہتا اللہ تعالیٰ یہ تیرے رحمت کے بڑے فرشتے ہیں اور جبرائیل، اللہ تعالیٰ ان کی طفیل میں ہماری دعا کو قبول کر کے قیامت تک کے لیے ہمیں زندگی دے دے. نہیں، کچھ نہیں، ڈائریکٹ اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی. یہ جو ہمارے ہاں فلاں کی طفیل میں اللہ ہماری دعا، یہ بدعت ہے، اس سے انسان کو بچنا چاہیے. ابلیس بھی ڈائریکٹ دعا مانگتا ہے. ابلیس کی دعا قبول کی، اس نے مانگی، اللہ نے فرمایا فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنذَرِينَ، جا تجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دی گئی. اب آپ ذرا دیکھیں، ابلیس نے رب سے ڈائریکٹ دعا مانگی، اللہ نے قبول کیا. اللہ نے کہا نہیں، بغیر وسیلے کے دعا ہم قبول نہیں کرتے. آج کے بے ایمان مسلمان کلمہ گو دین کے لٹیرے لوگوں گمراہ کرتے ہیں، بھائی بغیر وسیلے کے دعا اللہ قبول نہیں کرتا. یار ابلیس سے برے کیوں بنتے ہو؟
کم سے کم ابلیس کے اس واقعے سے عبرت و نصیحت حاصل کرو کہ بغیر وسیلے کے ابلیس کی دعا اللہ قبول کر لیتا ہے جو اللہ سے لڑ رہا ہے۔ تو آپ جیسے مسلمان جو اللہ تعالیٰ کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں، کیا آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں گے ڈائریکٹ تو اللہ رد کر دے گا؟ اس شیطانی مکر و فریب ہے جو ہم سے بدعت پر عمل کروا رہا ہے۔ ان چیزوں سے بات آئے۔ اِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ، اللہ نے فرمایا ایک وقت معلوم، مقررہ وقت، کیا؟ قیامت، جب تک سور نہیں پھونکا جائے گا تجھے موت نہیں آئے گی۔ اس طرح سے تمہیں یہ موقع دے دیا گیا اور قیامت تک تو زندہ رہے گا۔ باقی اس کی داستان انشاءاللہ کل۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔